حویلی میں بڑی نیاز کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں نیاز کے کھانے کی تیاریاں جاری تھیں۔ ایسے میں اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ صوبیہ بیگم کے کہنے پر ان کے ساتھ اندر حویلی میں آ گئی، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو کرے تو کیا کرے۔ کیا سوچ رہی ہو اسے؟ کچھ نہیں مورے، وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ صوبیہ بیگم کو بمشکل ہی سنائی دیا۔ انہوں نے بغیر اسے دیکھا، پشمینہ اسے کو اوپر کمرے میں لے جاؤ، وہاں کی صفائی بھی باقی ہے۔ صوبیہ بیگم کی پکار پر پشمینہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اوپر کون سے کمرے میں؟ کونے والے کمرے میں؟ انہوں نے جان کر اس کمرے میں رہنے والے شخص کا نام لینے سے گریز کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جائے بھابھی، اسے کو کہتے پشمینہ اس کے ساتھ اوپر آئی اور آدھے راستے سے ہی اسے کمرے کا دروازہ دکھا دیا۔ مجھے مورے سے کچھ کام تھا بھابھی، آپ جائیں میں آتی ہوں، اسے کہتی پشمینہ فوراً سے نیچے غائب ہوئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اسے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پہلی بار وہ حویلی کے اس حصے میں آئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں مہمند اسے نہ دیکھ لے۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اوپر اس کمرے کی جانب قدم بڑھائے، دروازے کے پاس رک اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ اس کشمکش کے شکار تھی، نہ اندر جائے یا نہ جائے۔ پشمینہ نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہیں ہے، اسے ہمت کر۔ خود کو ہمت دیتے وہ ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مسحور کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتے اس نے دبی قالین پر اپنے قدم رکھے۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ وہ متاثر ہوئی، گہرے اور وائٹ امتزاج کا یہ کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اب اس کمرے کی کیا صفائی کروں، یہ تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے باوجود بھی اس سے گندگی نظر نہیں آئی تھی۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی وہ آگے آئی تو اس کی نظر عقبی دیوار پر لگے فریم سے جا ٹکرائی۔ بلیک شلوار سوٹ پہنے وہ گرے شال اپنے چوڑے شانوں پر ڈالے اپنے باروب شخصیت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ لمحے کو اسے کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب پہلی بار اس نے اس بے مہر انسان کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بھی ایسے ہی تو حلیے میں تھا، اپنی باروب شخصیت کا اثر لوگوں پر ڈالتے وہ بنا کسی دوسری نگاہ غلط ڈالے سب کو اپنے مغرور پرسنالٹی سے مروب کر گیا تھا۔ وہ بنا پل کے جھپکتے اسے تصویر کو دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز تک نہیں آئی۔ مہمان جو فریش ہو کر باہر آیا تھا اسے اپنی تصویر کے سامنے ایسے بت بنے کھڑے دیکھ حیران ہوا، اور پھر یہ حیرانگی ناگواری میں تبدیل ہو گئی۔ کیا کر رہی ہیں آپ میرے کمرے میں؟ سرد آواز پر اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے شرٹ لیس دیکھ کر سٹپٹاتے اپنا چہرہ جھکا گئے۔ آپ یہاں میرے کمرے میں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں؟ تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس کا انداز صرف مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ اسے جبھی بے دردی سے لب کاٹنے اس نے مہمان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، جو بے شرموں کی طرح اس کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا۔ کس سے پوچھ کے میرے کمرے میں قدم رکھا ہے آپ نے؟ اسے گل چکزئی اس کے غریب قدم بڑھاتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا۔ اس کا دل دکھا گیا تھا تو وہ اسے اپنے نام دینے تک کو تیار نہیں تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ تمام ہمت مجتمع کر کے وہ اتنا ہی کہہ سکی، کیونکہ آگے کے الفاظ کہیں منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا اس کے جھکے سر کو خشمگین نظروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا واقعی اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے کا دل کر رہا تھا وہ بس جادو سے یہاں سے غائب ہو جائے۔ جا رہے ہیں اسے کہتے وہ تیزی سے مہمان کے پہلو سے نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر باہر جاتی مہمان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام اسے اپنی طرف کھینچا کہ وہ کٹی دال کی طرح سیدھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی۔ میں اجازت کے بغیر آپ آ تو گئی ہوں اس کمرے میں، مگر میری اجازت کے بغیر آپ یہاں سے جا نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کا کان کے پیچھے کرتے اس کی نظریں اسے کے چہرے کا طواف کری تھی، جس پر خوف واضح تھا۔ کیا ہوا اسے گل؟ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی چپن وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں جانے دیں پلیز، وہ منمنائی۔ مہمان خانزادہ کے ہونٹوں پر زہر خن مسکراہٹ آئی۔ ایسے کیسے؟ اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے اوزے کے نمکین پانی سے بھرے ان سبز نگینوں کو دیکھا۔ کیا آنسو میری قربت کی وجہ سے؟ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے وہ ظالم بنا اس سے سوال کر رہا تھا۔ جانتی ہے ان آتی جاتی سانسوں پر مکمل اختیار رکھتا ہوں، مگر وہ کیا ہے نا، ایک بار مہمان خانزادہ کے دل سے کوئی اتر جائے تو پھر واپس وہ کبھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور اسے کی گل آپ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا اسے گل خود پر سے اختیار کھوتی اس کے سینے سے سر ٹکائے
پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے کشادہ سینے پر ہاتھ رکھے وہ رو ہی جا رہی تھی اور اس کا ایک ایک آنسو میمن کو اپنے دل پہ گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ضبط سے اس نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ میں مر گیا ہوں کیا جو یوں آنسو بہا رہی ہیں؟ انداز جتنا سادہ، لفظ اتنے ہی دل کو چیر دینے والے۔ اسے نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بس یہی مہمان خاندارہ اس کے چہرے پر جھکتا، اسے دیوار سے پن کرتا بے بس کر گیا۔ اس کی شدت بھرے لمس پر اوزے کی آنکھیں پھیلی، دل ہتھیلی میں دھڑکا اور سانسیں کہیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ وہ شخص اپنے اندر کی وحشتیں اس کے اندر انڈیلتے اسے بے جان کر رہا تھا۔ وہ مکمل اس کے سہارے پہ تھی۔ اگر وہ اپنا سہارا ہٹا لیتا وہ زمین بوس ہو جاتی۔ مکمل اس کی سانسوں کو دسترس میں لیے وہ جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا۔ اسے کے چہرے کی نمی اپنے چہرے پر محسوس کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس کی اپنی گرفت اس پر سے ہلکی کی۔ آزادی ملتے ہی مہمان کو پیچھے دھکیلتی وہ اس کے پاؤں سے دور ہوتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ گہرا سانس بھرتے مہمان نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ جتنا اس سے دور رہنا چاہتا تھا وہ اس کے اتنے ہی قریب جا رہا تھا اور اس کی نظر میں غلط تھا۔ خود کو سرزش کرتے وہ اپنے کپڑے لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ آفس کے لیے تیار ہوتے اس نے جیل سے اپنے بال سیٹ کیے اور ٹائی ٹھیک کرتے وہ ڈریسنگ سے گھڑی اٹھاتا اپنے کمرے سے نکلا۔ سیڑھیاں اترتے وہ باہر کی جانب بڑھا مگر اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم وہیں رکے۔ چہرے پر کوف بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ سالک، تایا جان نے ایک بار اسے پکارا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قدم واپس لیتا ان کے پاس آیا جو اس وقت سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ بنا کسی کو مخاطب کیا اس نے سلام کیا۔ آ جاؤ ناشتہ کرو، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا؟ اس کی بات پر فراز کے برابر بیٹھی عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس وقت سفید اور سیاہ ٹیکسیڈو میں اپنی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے اس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے آفس کے لیے تھوڑی دیر آج تایا کے لیے کر لو۔ میں جو انہیں انکار کر رہا تھا اپنی ماں کے اشارے میں لب بھیجے اس کے پاس موجود خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا جبکہ خود پر پڑتی نظروں سے وہ انجان ہرگز نہ تھا۔ کل آپ کا ہم نے انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے، پھر زہرا سے پتہ چلا آپ ایک میٹنگ میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا جس پر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر گئی۔ آج کل آفس میں کافی کام ہے تو فرصت نہیں ملتی تایا ابو، نرمی سے جواب دیتے اس نے گرم چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ یہاں سب کی موجودگی میں بیٹھنا اسے گفت میں مطلع کر رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ اسٹڈی میں آئیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے، اسے کہتے وہ اٹھ کر اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھے تو اسے بھی ان کی پیروی کرنی پڑی۔ اسٹڈی میں آتے وہ ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کل ہم اپنے پرانے دوست سے ملنے گئے تھے، شجاع اور کمروز، ان کی بیٹی ہم نے کامران کے لیے پسند کی ہے۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے یہ بات کیوں بتا رہے ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے حورے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی آپ سے ہو۔ سالک حیدر تو بالآخر بلی ہتھیلے سے باہر آ گئی۔ سوری تائبو مگر میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس شادی کے لیے بالکل بھی وقت نہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سپاٹ انداز میں انہیں اپنا جواب دے گیا تھا جس پر اسرار صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فیصلہ کرنے میں کوئی جلد بازی مت کریں سالک حیدر، ہم آپ کو سوچنے کا کچھ وقت دے رہے ہیں، سکون سے سوچ کر مجھے جواب دیجیے گا۔ انہوں نے اس کو انکار کا نظر انداز کیا جس پر خون کے گھونٹ پیتے وہ کمرے سے نکلا مگر دروازے کے باہر کھڑی عائشہ کو دیکھ کر وہ بنا رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ نے گردن موڑ اسے جاتے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرائی۔ مسلسل بجتے فون کی آواز پر تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ پورا گھر سناٹا کی زد میں تھا۔ یہ کال کرنے والے کو سکون نہیں۔ فون اٹھاتے ہی وہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہیلو دوسری طرف سے جواب نہ پاتے اس نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ کال کرنے والے بات کیوں نہیں کرا؟ اس نے کندھے اچکاتے فون کریڈل پر رکھا۔ تبھی اسے سیڑھیاں اترتے حورے نظر آئی جو اس وقت سیاہ لباس پہنے سلیقے سے دوپٹہ سر پہ جمائے اس کے پاس آئی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی مہر؟ پتہ نہیں، کوئی بولا ہی نہیں۔ اچھا خاصا میں اپنا کام کر رہی تھی، اس کال کی وجہ سے مجھے اٹھ کر آنا پڑا۔ مہر کے منہ بنانے پر وہ ہولے سے مسکرا اٹھی۔ حورے ایک بات پوچھ، اسے اپنے پاس بیٹھتے مہر اس کے قریب ہوئی جس پر حورے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ میں اتنے دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، کیا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کری ہے تو تم مجھے شیئر کر سکتی ہو؟ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس بابا اور تایا ابو گاؤں گئے ہیں نا تو میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پریشانی کی چیز شیئر نہیں کر پا رہی تھی، محبت کر لی تھی مگر اب ہمت جواب دینے لگی۔ پورے کوئی ٹینشن ہے تو پلیز مجھ سے شیئر کرو نا۔ مہر کو اپنے لیے پریشان دیکھ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔
ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، میں کچھ بنا کر لاتی ہوں، بھوک لگ رہی ہے بہت۔ مہر کو کہتی وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ اپنا دھیان ساری سوچوں سے ہٹاتے وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کرنے لگی۔ گاڑی سے اترتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا، مگر سامنے لاؤنج میں بیٹھے شخص کو دیکھ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہوئے۔ تو یہاں میرے یار، دونوں بائیں وا کیے اور مکان خان نے التمش کو دیکھا جو بنا وقت ضائع کیے اس کے سینے سے لگا تھا۔ میرا بھائی، میرا یار، اسے خود میں بھیجتے وہ وہاں موجود سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ کمینے، واپس کب آیا؟ اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اگر بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھ کر تیرے چہرے پہ؟ اس کے گلے میں بازو ڈالے وہ چہکا۔ چل آجا کمرے میں چلے۔ اس کے ساتھ لیے وہ کمرے میں آیا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا، جبکہ التمش وہیں اس کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جان؟ پھر اس زمین کی وجہ سے خود کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارمغان سیدھا ہوا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ بھلے نئے زندگی کی شروعات کرنے گیا تھا، مگر اس کے ددیال والوں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان کو برباد کرنے کے لیے اس زمین کا ٹکڑا کافی نہیں، اسی لیے تو میں نے اس بار ان کی بہت قیمتی چیز پہ ہاتھ مارا ہے۔ ارمغان کی بات پر وہ چونکا۔ کس کی بات پر رہا؟ قمروز احمد کی بیٹی کی۔ جس طرح انہوں نے ہمیں برباد کیا، اب اپنی ہی بیٹی کی وجہ سے سارے جہاں میں بدنام ہو گئے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر ان کو تماشا دیکھیں گے۔ خباثت سے کہتے وہ کہکا لگا اٹھا، جبکہ اسے اس طرح دیکھ التمش دھیمے سے مسکرایا۔ اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہوگا، کہتے ساتھ ہی التمش اور اس نے کہکا لگایا، اور دور کھڑی ان کی قسمت ان پر ہنس رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو اس بات سے انجان تھے۔ وہ جڑے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے بابا اور تایا جان کچھ وقت پہلے ہی گاؤں سے واپس آئے تھے، اور اب اندر سبھی بڑوں کی میٹنگ چل رہی تھی، اور اس میٹنگ میں کیا ہونے والا تھا اس کا اسے ذرا برابر بھی علم نہیں تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مسلسل چکر کاٹتے وہ تھک گئی تو اپنے کمرے سے نکلتے نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تایا جان کے پورشن کی جانب جانے کا تھا، مگر بجتے فون نے اس کے باہر بڑھتے قدموں کو روکا۔ دل تو تھا کہ فون نہ اٹھائے، مگر ضروری کال کا سوچ وہ ٹیبل تک آئی اور صوفے پر ٹکتے فون کال سے لگایا۔ ہیلو پوری میری جان۔ اس کے ہیلو کے جواب میں جو انداز تخاطب چنا گیا تھا، اس نے پورے کا دل بری طرح سے دھڑکایا۔ یہ آواز، یہ لب و لہجہ وہ سن پڑ گئی۔ کون؟ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ اس کے پوچھنے پر فون کی دوسری جانب موجود ارمغان خان کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی۔ واہ، ایک ہم ہیں کہ سمندر پار بھی آپ کی یاد سے الجھے رہتے ہیں، اور آپ پوچھتی ہیں کہ ہم کون؟ خان؟ اس کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ ہاں میری جان، میں تمہارا خان۔ اس کے لفظوں کا چناؤ ایسا تھا کہ ہورے کے گال دہک اٹھے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بہت محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں تو یہاں گانوں پہ لوٹ رہا ہوں، سوچا تھا واپس آؤں گا تو مجھے میرے ہورے ملے گی، میں اسے اپنا بنا لوں گا، اس کے باپ اور تایا کے آگے جھک جاؤں گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا۔ وہ لہجے میں تھکان و بے بسی لیے گویا ہوتا ہورے کا دل زخمی کر گیا۔ کاش وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں خان؟ وہ فوراً سے تڑپتی، جبکہ اس کے تڑپنے پر ارمغان خان مسکرایا۔ میں اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں پورے، میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ جیسا خود سے ہار گیا۔ خان، مجھے بس ایک بات کا جواب دو پورے، اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تم میرے ساتھ چلو گی میری دنیا میں؟ وہ یہ اس سے کیا پوچھ رہا تھا، اسے کیسے امتحان میں ڈال رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے دی، قدموں کی چاپ اس کو کھٹاک سے فون کریڈٹ پر رکھتے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اچھے سے لاک کیا۔ دل تھا کہ باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ پورے کہاں ہو بیٹا؟ اپنی ماں کی آواز پر اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے دروازہ کھول باہر آئی۔ جی امی، کہاں تھی بیٹا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ امی، اچھا سنو، شام زوہا کا نکاح ہے، اس لیے وقت بہت کم ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ نکاح؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو لڑکے والے زوہا کو دیکھ کر گئے تھے، اور اب اچانک نکاح؟ کوئی سوال؟ بیٹا سوال مت کرو، بس جلدی سے تیاری کرو، مغرب کے بعد زوہا کا نکاح ہے، ہم مزید دیر نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہ اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھی، تو ناچار اسے بین کے پیچھے جانا پڑا۔ بھائی صاحب، زوہا کا نکاح تو ہو رہا ہے، مگر آگے گھر میں اور بھی بچیاں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ قمروز احمد نے پریشانی سے اپنے بھائی سے پوچھا۔ وہ خود کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ دیکھو قمروز، اس شخصی دشمنی فنکار ساتھ ہے، وہ سب سے پہلے تمہاری کمزوریوں پر وار کرے گا، اس لیے وقت رہتے ہمیں سویا اور ہورے دونوں کو محفوظ کرنا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، ہورے ابھی چھوٹی ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں۔
جانتا ہوں کمروز، مگر ان لوگوں کا نشانہ ہمارے گھر کی بیٹیاں ہوں گی۔ آزوہ کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد اسرار سے بات کرتا ہوں کہ اس کا بھتیجا بہت لائق ہے، وہ ضرور ہورے کو اپنی بہو بنا لے گا۔ وہ جیسے سارا کچھ سوچے ہوئے تھے۔ کمروز احمد راضی تھے یا نہیں، مگر وہ چپ ضرور ہو گئے تھے۔ اب تم جاؤ، نکاح کی تیاریاں کرو، جو ہوگا ہم مل کر دیکھیں گے۔ انہیں ایسے ہی کھڑا دیکھ شجاع احمد نے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھے۔ آگے کا کیا پلان ہے محترم؟ التمش نے بالکنی میں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑے ارمغان کو دیکھ سگریٹ سلگایا۔ کسی کو تباہ کرنے کی تیاریاں، اور کیا؟ خمینگی سے ہنستے اس نے التمش کے ہاتھ سے سگریٹ لیے لبوں پر لگایا، جس پر التمش نے اسے گھور کر دیکھا۔ تجھے لگتا ہے وہ لڑکی مان جائے گی تیرے ساتھ آنے کے لیے؟ وہ پاگل ہے میرے پیچھے۔ جب وہ اپنے باپ کے دشمن سے محبت کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ ایک بات بتا، کیا تجھے اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اس سے محبت نہیں ہوئی؟ نہیں، ارمغان نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے جواب دیا۔ میں اسی قربت نفرت کے غرض سے کیا تھا، اور مجھے اس سے نفرت ہی کرنی تھی۔ ہاں، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا تھا، جو کہ میں کر چکا۔ اب بس مجھے اس دن کا انتظار جب کمروز احمد ہمارے قدموں میں گرے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ التمش نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا اور پھر سر جھٹک کر باہر کی جانب دیکھنے لگا، جہاں تا حد نگاہ ہریالی ہریالی تھی۔ ایسے میں کسی کا چہرہ چھن سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ چہرے پر الوہی مسکراہٹ احاطہ کیا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ارمغان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، جس پر التمش کی مسکراہٹ فوراً سے سمٹی۔ آپ کیا مسکرانا بھی گناہ ہے؟ گناہ کا تو پتہ نہیں، لیکن تو جیسا بندہ اگر مسکرائے تو لازمی کچھ گڑبڑ ہے۔ بکواس بند کر اور اپنے کام پہ دھیان دے، نہ کہ سارا پلان برباد ہو جائے۔ اسے کہتے ہوئے اس کے پاس اٹھتا باہر آ گیا۔ اس سارے مسئلے میں الجھ کر وہ خود کو بھی بھول گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ اس حسین لڑکی سے بات کرے گا جو اس کی نیندیں حرام کر کے خود سکون سے بیٹھی تھی۔ محمد آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، جب نیچے سے آتش شور نے اس کی جانب توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھتا وہ کمرے سے باہر آیا تو نیچے عجیب سی ہلچل تھی۔ پشمینہ کیا ہوا ہے لالا؟ اسے میرا مطلب اسے باہر آنکھ کے پاس گر گئی ہے۔ اس کے سر پہ دھماکہ کرتی وہ وہاں غائب ہوئی، جبکہ اس کی تکلیف کا سن وہ بنا لمحہ ضائع کیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب آیا، جہاں وہ صوبیہ بیگم کے حصار میں چھپی سسک کر رو رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اسے وہ سب کو ہٹاتا اس کے پاس آیا، جس کی گردن اور ہاتھ بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھو۔ وہ لمحے میں اسے باہوں میں پھیرتے باہر کی جانب لپکا، جبکہ اس کے پیچھے صوبیہ بیگم کو وہ اشارے سے رک چکا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کی باہوں میں موجود اپنی تکلیف بھولتی شرم سے لال ہو چکی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کا رخ شہر کی جانب کیا۔ اسے رونا بند کریں، بس ابھی ہم پہنچ رہے ہیں ہاسپٹل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سکتے وجود کو دیکھ کر وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ اس کے نرم انداز پر اسے کو ایک بار پھر شدت سے رونا آیا۔ مہمان نے بے بسی سے اسے روتے دیکھا اور پھر لب بھیجتے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اسپتال کے باہر رکی تو وہ آگے آ کر اسے کی جانب آیا اور دروازے کھول کر اس کے منع کرنے کے باوجود باہوں میں لیے پیر سے دروازہ بند کرتا اسے اندر بڑھا گیا۔ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر فوراً سے اسے کے پاس آئی۔ اسے کو بیڈ پہ لٹاتے اس نے بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھا، جو اسے کا زخم دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے سر جھکائے بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ زیادہ گہرے زخم نہیں ہے؟ ایسے کیسے زیادہ زخم نہیں ہے؟ آپ غور سے دیکھیں کیسے ان کے ہاتھ لال ہو رہے ہیں۔ پیر پر دیکھیں۔ اس نے بولتے ساتھ اسے کے ہاتھ ڈاکٹر کے سامنے کیے، جس پر وہ زیر لب مسکراتی اسے دیوانے کی طرح دیکھنے لگی، اور دیکھ تو اسے بھی رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے نفرت کا اظہار کر رہا تھا، اور اب اچھا آپ تو ریلیکس کریں، میں دیکھ رہی ہوں، اب پریشان نہ ہوں۔ اسے کہتے ڈاکٹر اسے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھ انہیں اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کا رونا بند ہوا۔ دیکھ محمد نے اسے دیکھا۔ چلو گھر چلیں۔ ڈاکٹر سے اجازت لیتے اس نے اسے کی جانب ہاتھ بڑھایا، جیسے وہ خاموشی سے تھام گئی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدہ تاثرات ایسے دیکھے اسے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لب کو چلتے اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کے لیے کتنا فکر مند ہو رہا تھا، اور اب ایسے اجنبی جسے جانتا ہی نہ ہو۔ گاڑی حویلی کے احاطے میں ایک جھٹکے سے آ کر رکی تھی۔ میری ہمدردی کو کوئی دوسرا رنگ مت دینا، میرے خون وہاں میں آنے والی کو تکلیف دینے کا حق اور کسی کو بھی نہیں ہے، اسی لیے کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اسے کہتے وہ جھٹکے سے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسے نہ جانے کتنے لمحے اپنی جگہ سے ہل تک نہ سکی۔
उसे वो जो साकित बैठी थी, सोबे बेगम की आवाज़ पर उसने खाली नजरें उठाकर उन्हें देखा और उसके देखने का अंदाज ऐसा था कि सोबे बेगम का दिल कट के रह गया। आ जाओ बाहर मेरी जान। उसका हाथ थामे उसे गाड़ी से उतारते अंदर की जानी पड़ी। मुझे अंदर नहीं जाना बेटा, आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप मेरे साथ प्लीज़, मुझे अंदर नहीं जाना। इसके चेहरे पर खौफ देख उन्होंने लब भींचे। इनसे अपना हाथ छुड़ाते वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस इस कमरे में आई थी जहां वो इतने दिनों से रह रही थी। दरवाज़ा बंद करते वो पलंग पर आकर बैठी, आंसू भरी आंखों को जोर से मसलते उसने अपना सर टक्की पर टिका दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरे साथ मेमन में इसी काबिल हूँ या शायद इससे भी बुरे रवैये की। खुद से कहते उसने बेदर्दी से अपना हाथ और पैर पर बंदी बैंडेज नोच कर खुद से अलग कर धूल फेंकी। ठंड लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई थी, मगर दिल की तकलीफ इससे कई गुना ज्यादा थी। ये आप क्या बोल रहे हैं कमरोज? पूरे अभी छोटी है, ऐसे कैसे उसकी शादी? वो अभी सिर्फ 19 साल की है। समरा बेगम ने हैरत से अपने शौहर को देखा। ये उम्र शादी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी बेटियों के फर्ज से जितनी जल्दी फारिग हुआ जाए अच्छा है। खमरोज, ऐसा क्या हुआ है जो आपकी इसकी अचानक शादी का फैसला कर रहे हैं? आपने तो खुद कहा था ना कि आप इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करेंगे। इन्हें अपने शौहर का यह अचानक फैसला खटक रहा था। हाँ, लेकिन रिश्ता अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि हमें देर करनी चाहिए। इसरार भाई को भाई साहब बहुत अच्छे जानते हैं। दूसरा जुहा और हुरे एक ही घर में जाएंगे, इससे अच्छा और क्या होगा? और हर तरह से उन्हें जवाब देकर मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे। आज जुहा और उनके निकाह के साथ वो हुरे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप बच्चे को समझा दीजिएगा। इन्हें कहते वो कमरे से निकल गए जबकि समरा बेगम अजीब सी कश्मकश का शिकार हुई थी। आज काजमी हाउस में इस वक्त हलचल मची हुई थी। होती भी क्यों ना, आज इसरार साहब के लाडले बेटे का निकाह था। घर में तैयारियां अपने जोरों पर थी। ऐसे में जहाँ सब खुशी खुशी तैयारियां कर रहे थे वहीं सुबह था। वहीं जहरा बेगम परेशानी से कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे को। उन्होंने साले को कहा भी था कि वो जल्दी आ जाए, मगर वो अभी तक नहीं आया था। सहरा साले कहाँ हैं? जाने का टाइम हो गया है क्या? आज भी ये लड़का नहीं आएगा? आयशा के साथ लाउंज में आती रुबीना बेगम ने माथे पर बल डाले उनसे पूछा। बस आता होगा, भाभी कह रहा था मीटिंग खत्म होते ही आ जाएगा। झूठ बोलते उन्होंने अपने बेटे का दिफा किया था। क्या वो सालिक अभी तक नहीं आया? इसरार साहब ने आते ही इनसे सालिक का पूछा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती दाखिल दरवाजे से दाखिल होते सालिक ने दिमाग को इन सवाल जवाब से बचाया। लो आ गया बरखुरदार, वह कम है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। उसे देख मुस्कुराते इसरार साहब ने उससे कहा, जिस पर सर हिलाते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो शॉवर लेकर बाहर आया, मगर कमरे में आयशा को देख उसके कुशादा माथे पर बल पड़े। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। उसकी बात पर कोई जवाब ना देते वो खामोशी से आईने के सामने आकर तैयार होने लगा। आयशा ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। वो आज भी हमेशा की तरफ अजीहा लग रहा था। आज तुम्हारी दुल्हन देखने जा रहे हैं हम। वाह सालिक हैदर, मुझे लगा था तुम कभी शादी नहीं करोगे। परफ्यूम की बोतल ड्रेसिंग पर रखते सालिक ने एक नज़र आयशा को देखा और फिर बिना कुछ बोले अपना मोबाइल उठाते वो कमरे से निकलता चला गया। खेती के एहसास से आयशा का चेहरा सूख हुआ था। गुस्से से मुठियां पीछे उसने इस जगह को देखा जहाँ से कुछ देर पहले वो गुजरा। निका, जोहा अपिया का है और कोई कोई हमारी हुरे खैरियत तो है। फतीना इस वक्त जोहा के कमरे में मौजूद उसकी तैयारी में मदद कर रही थी, जबकि मेहरगुल हर थोड़ी देर बाद जोहा को छेड़ने अपना रुख हुरे की जाने पड़ चुकी थी। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं, धीमे से मुस्कुराते वो इतना ही कह सकी। हुरे बच्चे, अब आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले होंगे, चाहें आप जाकर तैयार हो फौरन। समरा बेगम ने उसे देखा तो फौरन से उसे जाने का कहा। समरा बेगम के कहने पर वो अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। दिल न जाने क्यों बुरी तरह घबरा रहा था। धड़कनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। कुछ नहीं होगा हुरे, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो। खुद से कहते वो तैयार होने लगी थी। बाहर मेहमानों के आने का शोर उठा। अपनी तैयारी को आखिरी टच देते वो दुपट्टा संभाले जोहा के पास आई। ओहो, इन्हें तो देखो जरा। मेहरगुल ने कमरे में दाखिल होती हुरे को देख फुटिंग की, जो इस वक्त काई रंग के पैरों को छूती फ्रॉक में लाइट से मेकअप के साथ पे इंतहा हसीन लग रही थी। ऊपर से उसके होठों के पास तिल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। इससे पहले कि पूरे जवाब में इसको कुछ कहती, समरा और समरुत बेगम इसके साथ कमरे में आई। तुम दोनों यहाँ हो, नीचे मेहमानों को कौन देखेगा? पूरे बच्चे तुम जाओ और वहाँ नीली के साथ फूलों के तमाम लॉन में रखवाओ। और तुम मेहरगुल, पूरे को कहते वो मेहरगुल की जानिब मुतवज्जा हुई जो इनसे छुपने की कोशिश कर रही थी।
تم یہاں زہر کے پاس رہو، باہر آنے کی ضرورت نہیں، جب بلائیں تب آنا۔ ان دونوں کو کہتے وہ باہر کی جانب بڑھی تو حوریں بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ قاسمی ہاؤس کے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ نکاح کا انتظام سارا لان میں ہی کیا گیا تھا۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھے سالک نے ایک نظر باقی مہمانوں پر ڈالی اور واپس سے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر یہاں سگنلز کا ایشو اس قدر تھا کہ اسے مجبوراً اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ وہ لان سے تھوڑا ہٹ کر پیچھے کی جانب آیا اور اپنی بات مکمل کر وہ جیسے ہی مڑا، ایک خوشبوؤں میں ڈوبا نازک وجود اس سے بری طرح ٹکرایا۔ اس سے پہلے ٹکرانے والا زمین بوس ہوتا، سالک نے تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے گرنے سے بچایا۔ وہ جو اپنی بے دہانی میں اس طرح آئی تھی، بری طرح سے سالی سے ٹکرائی۔ سالک حیدر نے اپنی باہوں میں گرے اس نازک وجود کو دیکھا جو سختی سے آنکھیں اور لب نیچے اس کے حصار میں قید تھی۔ اس کا خوشبوؤں میں بسا وجود سالک حیدر کے دل کی دھڑکنیں بھی ترتیب کر گیا تھا۔ پورے نے خود کو کسی کے حصار میں پاتے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور خود کو اجنبی کی باہوں میں دیکھا۔ اس کا سارا خون چہرے پر چھلکا۔ وہ لمحے کی بھی دیری کیے بغیر سالک حیدر سے دور ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو… اس سے پہلے سالک اپنی بات مکمل کرتا وہ تیر کی تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی۔ سالک نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ لمحے پہلے کھڑی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ نہ جانے کیوں مگر لمحے کو سالک حیدر کی لب مسکراہٹ میں ڈھلے، جنہیں وہ فوراً سے سمیٹ گیا اور واپس اس کے ساتھ آ بیٹھا جہاں اب نکاح کی کارروائی شروع ہو رہی تھی۔ سالک، اپنے ماں کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ جی امی، وہ دیکھو اس لڑکی کو، قائے رنگ کے لباس میں جو ہے۔ آپ مجھے لڑکی دارنے کا کہہ رہی ہیں امی؟ سالک کے شرارتی انداز پر انہوں نے اسے گھورا اور پھر مسکراتی اٹھی۔ لڑکی کو نہیں، اپنی بہو کو۔ وہ دیکھو حورے، وہ کھڑی۔ انہوں نے اشارے سے اپنے سامنے دیکھنے کا کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پورے کو وہاں دیکھ کر اسے تعجب ہوا۔ امی، سالک، یہ میری خواہش ہے، خدا کے لیے اپنی ماں کی بات مان لو۔ اس کا اچھا موڈ دیکھ وہ اپنے دل کی بات اس سے کہہ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر عائشہ کے قریب آنے پر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ عائشہ، تم نے میری سالی کے دلہن کو دیکھا؟ دلہن؟ عائشہ نے حیرت سے روبینہ بیگم کو دیکھا اور پھر سالک کو۔ سالک مان گئے اب شادی کے لیے؟ سالک کو اس کے لہجے میں ایک آن سی محسوس ہوئی تھی مگر اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ نکاح ہو گیا، چلو آ جاؤ آشی چچی، آپ بھی آ جائے۔ فراز اجلت مین کے پاس آیا تھا جس پر وہ وہاں سے ہٹی اور اس کے ہٹنے ہی سالک حیدر کے چہرے پر کچھ سوچ کی تحریریں ابھری تھی، جیسے کچھ سوچا ہو، کچھ سمجھ رہا ہو مگر کیا کون جانے۔ غصے سے اس نے پورے سامنے موجود ٹیبل پر لات ماری جس پر اس کے سامنے کھڑے اس کے باپ نے اسے دیکھا۔ ارمغان، وہ لوگ پھر خوشیاں منا رہے ہیں؟ بابا، ایک بار پھر اس کی زندگی میں خوشیاں بھری ہیں اور ہمارے یہاں؟ وہ نفرت کی آنکھ میں جلتے ان سے پوچھ رہا تھا جن کے پاس اس کی بات کا جواب نہیں تھا۔ میں اور صبر نہیں کر سکتا، مجھے کمروں سے احمد کو تباہ کرنا ہے اور وہ بھی جلد از جلد۔ ارمغان، جلدی بازی مت کرو۔ پھر کیا کروں بابا؟ انتظار کرنے کا کیا صلہ ملا؟ ان کے گھر خوشیاں ہیں لیکن اب ان کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا۔ ان کی بربادی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ جب اپنی بیٹی کی محبت کی داستان سنے گا نا وہ کمروز احمد، اسی دن جیت جی مر جائے گا جیسے ہم مرے تھے۔ نفرت کی آنکھ لیے وہ سب کو جلانے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے اسے بھپری طوفان کو دیکھا جس پر مزید بند باندھنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ جب سے اسپتال سے آیا تھا آنکھیں بند کیے اپنے کمرے میں پڑا تھا اور اسے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دل جل رہا تھا اور بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھیں کھولی اور پھر واپس بند کی تو وہ دن چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے جس دن اس نے پہلی بار اس پری پیگر کو دیکھا تھا۔ وہ پشمینہ کے کام سے کالج آیا تھا اور اب باہر کھڑا وہ پشمینہ کو منتظر تھا جب اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عادت کے برخلاف اس نے گردن موڑ کر آواز کی جانب دیکھا، پھر دیکھتا رہ گیا۔ سفید یونیفارم پر سفید دوپٹہ سر لیے اپنے دوستوں کے درمیان کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہوئے اس نے سر کو ذرا سا پیچھے کیا تھا اور بائیں ہاتھ سے سب نگینوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ منظر اس قدر دل فریب تھا کہ محمد خانزادہ کو اپنی دنیا اس ایک لمحے میں ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ پتھر دل پر پہلی ضرب اسے ایک جھلک نے لگائی تھی۔ وہ اب سب سے الوداع لینے وہاں سے ہٹی اور محمد کو لگا جیسے اس کی زندگی ایک دم سے بے رونق ہوئی ہے۔ اس کی نگاہوں نے دور تک اس حسین پری کا پیچھا کیا تھا جو بنا اس کی اجازت کے دل کا در کھولے پورے حق سے اندر داخل ہوئی تھی کہ محمد خانزادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھول کر اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھیجے۔ جتنا وہ اس سب سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی سب اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور یہی چیز محمد خانزادہ کو پریشان کر رہی تھی۔ اس خیال آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی
وہ کمرے سے باہر آیا جہاں ہر چیز معمول کے مطابق تھی. کسی کی تلاش میں نظر دوڑاتا وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا. سب کہاں ہیں چھوٹے خان؟ سب لوگ مزار پر گئے ہیں. آقا جان نے کہا تھا آپ کو بھی بتا دوں. ٹھیک ہے تم جاؤ. سکون نہیں ہے. انہیں طبیعت ٹھیک نہیں اور مزار پہنچ گئی. غصے سے ہڑبڑاتے وہ اپنے کمرے آیا اور کپڑے لیے واش روم میں بند ہوا اور واپس آ کر اس نے مزار کا رخ کیا مگر آدھے راستے سے اسے شہر جانا پڑ گیا. کوٹ بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں ڈالتے اس نے اپنی آنسیں کی کف موڑ. اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا. تبھی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور سہرا بیگم کمرے میں آئی تھی. امی آئے نا. ان کا ہاتھ تھامے اس نے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس بیٹھا. کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ نہیں پریشان تو نہیں ہوں, بس اپنے بچے کو دیکھنے کا دل کیا تو آ گئی. اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پہلے میں بھرے انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جس پر سالک کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. سالک ایک بار سوچ لینا بیٹا, وہ بچی بہت اچھی ہے. میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بچے. امی, وہ ایک دم کچھ کہتے کہتے رکا. ماتھے پر تیوری چڑھی. جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ کریں, مجھے اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں. کیا واقعی سچ میں؟ وہ تو ایسے خوش ہوئی تھی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت انہیں مل گئی ہو. اپنی ماں کی آنکھوں میں چمک دیکھ وہ مسکرایا اور جھک کر ان کا ماتھا چوما. جی امی, چلو اب تم آرام کرو, میں بھائی صاحب کو ایک خوشخبری دے کر آؤں. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی جبکہ چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے. مزار میں مریدوں کا جم غفیر تھا. بڑے لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا. ایسے میں وہ مزار کے احاطے میں کھڑا تھا جبکہ متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی مگر جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ یہاں ہوتی تو اسے نظر آتی. رش کے درمیان سے ہوتا وہ اس شانی پایا جہاں گھر کی خواتین موجود تھی. اس نے ایک نظر سب کو دیکھا مگر اسے کہیں نظر نہیں آئی. صبور, اسے گل کہاں ہے؟ پاس سے گزرتے اس نے صبور سے پوچھا. لالا, وہ تو حویلی میں ہیں ہی, شاید وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی. اسے بتاتے صبور وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ فوراً سے وہاں سے حویلی کے لیے نکلا. حویلی پہنچ وہ سب سے پہلے پچھلے حصے کی جانب بنے اس کے کمرے میں آیا مگر دروازہ اندر سے بند تھا. بنا کچھ بھی کہے اس نے دروازے پر دستک دی. وہ دو بار چار بار مگر دوسری طرف سے جواب ندارد. اسے دروازہ کھولیں. اسے زور زور سے دروازہ بجاتے اس کے دل میں نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیرا کیا تھا. چیخیں چھٹکتے وہ بار بار دروازہ بجانے لگا مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا سامنا ہوا. اسے دروازہ کھولیں. خود سے دروازے کو ٹھوکر لگاتے وہ دھاڑا نفر. دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا. محمد کا ضرب جواب دے گیا تھا. تبھی اس نے دروازے پر ضرب لگائی. اس سے پہلے کہ وہ دوسری ضرب لگاتا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا. محمد نے سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے لاپرواہ اس کے سامنے کھڑی تھی. چہرے پر آنسوؤں کے نشان, بکھرے بال اور زخم سے چور اس کے ہاتھ پیر. دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اسے دروازہ کیوں نہیں کھل رہی تھی؟ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اس کے آگے دست سوال تھا. اس کے سوال پر روزے نے ایک استحصائیہ نظر اس پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی سخت گرفت سے آزاد کرتے اپنے قدم پیچھے لیے. خون بہا میں آئی لڑکیوں کی اتنی فکر نہیں کیا کرتے محمد خان زادہ. نفرت کی دیوار پر محبت کے نغمے نہیں لکھے جاتے. اسے کیا بکواس؟ ہاں بکواس ہی تو کری ہوں, میں ہمیشہ کرتی آؤں گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اچھے سے جانتی ہوں. محمد خان زادہ ہے خون بہا میں آئی لڑکی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا. نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پر قائم رہیں. اگر نہ رہوں تو اسی کمرے کے گرد ہاتھ ڈالے. محمد نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا. بتائیں اگر مکر جاؤں تو اپنی نفرت کے دعوے سے تو کیا کریں گی اسے؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کا ضبط بھی آزما رہا تھا. تو پھر آپ نفس کے بڑے کچے ہیں. اسے اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو سمجھ. محمد کا چہرہ سرخ ہوا تھا. تبھی وہ اس کے سامنے چلایا. اس کے غصے پر اسے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, پوری اسرار سے مسکراہٹ. کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی برا لگا تھا جب آپ نے مجھے خون بہا کے نام پر بھری محفل میں رسوا کیا تھا. نفرت کرتی ہوں میں آپ سے محمد خان زادہ, نفرت. آپ ایک ہوس کے پجاری انسان ہیں. میرا بس چلے تو آپ کے اپنے وجود کو نوچ ڈالوں. اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے چلائی. ہوس؟ کون سی ہوس اسے بی بی؟ کون سی ہوس؟ وہ سے زیادہ تیز چلایا. اسے کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا مگر خود کو مضبوط کیے وہ ڈٹی رہی. اب ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھے. اسے کہتا ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور پھر روتے چلی گئی. زندگی نے کیسا بھیانک مذاق کیا تھا اس کے ساتھ. اپنے ہاتھوں کو دیکھ وہ ایک بار پھر سے سکتے گھٹنوں میں منہ دے گئی. ناول کیسا لگا؟
اپنی رائے کا اظہار کریے گا۔ کالج کی گیٹ سے نکلتے وہ سیدھے روڈ پر چلنے لگی، جبکہ نگاہیں کسی متلاشی۔ اب تو اتنے دن گزر گئے تھے مگر وہ شخص اسے واپس نظر نہیں آیا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ تڑپتے دل کی خاطر وہ آج ایک بار پھر ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر باہر آ گئی تھی۔ دل میں ایک آس تھی کہ شاید وہ ایک بار پھر کہیں سے آ کر اسے کچھ کہے، اس سے بات کرے، مگر آج بھی اس کی امید ٹوٹی تھی۔ پھوچل دل کے ساتھ وہ واپس کالج کے راستے جانب گئی۔ سامنے سے آتا اس کا ڈرائیور اس کے پاس رکا۔ اس کے سوالوں کے سرے سے نظر انداز کرتی وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے سر سیٹ کے پشت ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر اپنی ماں کے چہرے پر رونق دیکھ وہ ٹھٹکی ضرور تھی۔ مہرگل، اتنی دیر کر دی لڑکی، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ امی، سب ٹھیک نہیں، بہت ٹھیک ہے، اپنے ہورے کا رشتہ ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ کیا واقعی؟ ایسے اچانک؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کیے۔ کامران کا بھائی ہے، سالک حیدر۔ ان کے بتانے پر وہ اسے لاجواب سا شخص یاد آیا جسے دیکھ اس کی ساری کزنز پاگل ہو گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں ہورے کے پاس سے۔ ارے پہلے چینج تو کر لو۔ آ کر کرتی ہوں امی، ابھی اپنی چھوٹی سے مل تو لوں۔ انہیں کہتی وہ تیزی سے ہورے کے پوشن کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ بیڈ پہ اوندھی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اس کا وجود پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ جو خبر آج اس کی ماں نے سنائی تھی، اس کے بعد اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان کھینچ کر نکال لی ہو، ساری زندگی اپنی حفاظت کی۔ اور پھر جب دل اس شخص کو دے دیا تو یہ امتحان کیوں؟ وہ نہ جانے کتنی بار خود سے یہ سوال کر چکی تھی، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شروع سے ایک سادہ زندگی گزارتے وہ 2 سال پہلے اتفاقی طور پر ارمغان خان سے ٹکرائی، اور پھر یہ اتفاق ہر دوسرے دن ہوگا۔ وہ شخص تب اس کے سامنے آ جاتا جب اسے مدد کی ضرورت ہوتی۔ وہ جو ہمیشہ سے ڈرپوک و خود میں خود رہنے والی لڑکی تھی، شخص سے خوفزدہ ہوئی۔ وہ اسے کوئی جادوگر لگا۔ اسے ایک رات وہ اس کی حویلی میں آ گیا، اسے اظہار محبت کرنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار ہورے کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ خوف سے وہ کانپ اٹھی۔ سامنے ارمغان خان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے وجود کا منتظر تھا۔ میں نے ہمیشہ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کی ہے ہورے، کیا میرے احسانوں کا ایسا بدلہ چکائیں گی؟ انکار کی صورت وہ شاطر انسان اسے لفظوں کے جال میں الجھا رہا تھا، اور ہورے وہ یہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ محبت میں احساس نہیں کیے جاتے۔ اگر آج تم نے ہاں نہیں کی تو میں اپنی جان لے لوں گا ہورے۔ اس کے گھر میں موجود وہ اس کے سامنے بیٹھا، اپنی گردن پر وہ خنجر رکھتا۔ ہورے کی سانسیں رک گیا۔ خدا کے لیے خان ایسا غضب نہ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ تو کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ اس کی بات پر ارمغان نے اس کا چہرہ دیکھا جس پر سوائے پریشانی کے کوئی تاثر نہیں تھی۔ سختی سے اپنے لب کھینچے ارمغان نے اسے دیکھا تو ہورے کا ایسا خوف سا محسوس ہوا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے ہورے، اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تم کبھی مجھ سے بات نہ کرتی، کبھی میری مدد نہ لیتی، اور میں آج تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ کیسے محبت کہتے ہیں؟ ہاں یہی محبت ہے جو تمہیں مجھ سے ہے، مگر تمہیں احساس نہیں ہے ہورے۔ میں نے مرنے کی بات کی تو تمہیں برا لگا، تکلیف ہوئی نا؟ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آیا۔ ہورے فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوئی نا تکلیف؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، جس پر ہورے نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ یہی تو محبت ہے ہورے، تمہیں مجھ سے محبت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اپنی باتوں کو اس کے دماغ میں وہ اس بات کو اچھے سے بٹھا دینا چاہتا تھا، اور وہ کچے ذہن کی لڑکی اس کی باتوں میں آ بھی گئی۔ پاپا ہمیں جان سے مار دیں گے، میں سب کو منا لوں گا میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے قریب ہی ہوا تھا کہ ہورے کھا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا۔ آج سے جا رہا ہوں مگر کل پھر آؤں گا اپنی محبت سے ملنے۔ اس کے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی ہورے کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ارمغان ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتا اور اس کی مدد میں نیلی سب سے آگے تھی۔ وہ روز اسے اس بات کا یقین دلاتی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے جانے کے بعد نیلی اس کا یہ کام کرتی۔ مہرگل شہر میں تھی، وہ چاہ کر بھی اس سے کچھ شیئر نہیں کر سکی، اور پھر اسے اپنی محبت کا وعدہ دیتے ارمغان پاکستان سے چلا گیا۔ جب واپس آنے کا وعدہ دے کر وہ ہمیشہ کے لیے شہر آ گئی، اور اب جب وہ واپس آ گیا تو یہ سب ہورے مہرگل کی آواز پر وہ ماضی کی یادوں سے نکلتے فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ یاد اندھیرا کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے کی لائٹس آن کرتے وہ بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ وہ چونکی۔ تم رو رہی ہو ہورے؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، آنسو ایک بار پھر پلکوں کی بار توڑ کر آرزو پر بگھرتے چلے گئے۔ ہورے میری جان کیا ہوا ہے؟ ایسی کیوں رو رہی ہو؟ اس کی پیٹھ سہلاتے مہر پریشان ہوئی تھی۔ کچھ تو بولو ہورے۔ اس کی مسلسل چپ نے اسے نہ جانے کتنے اندیشوں میں مبتلا کر دیا۔ ادھر دیکھو کیا ہے، مجھے بتاؤ نا ہورے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟
مہر کے پوچھنے پر وہ ایک دم سے تھم گئی۔ ہمیں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا مہر، اس کی گلی سے لگتے وہ سسکی، اور اس کی بات پر مہر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بس اتنی سی؟ اور رونا تو دیکھو، چپ ہو جاؤ، اور ابھی کہیں نہیں جا رہی ہو تم، سمجھ آئی تمہیں؟ اس لیے رونا بند کرو۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے مہر نے اسے چپ کروایا، مگر وہ دونوں کہاں جانتی تھی کہ آنے والا وقت ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنے والا۔ وہ دونوں اس وقت ارمغان کے کمرے میں موجود تھی۔ التمش نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں بھائی خاموشی کو موبائل کے رنگ ٹون نے توڑا، اور کال کرنے والا نمبر دیکھ ارمغان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کال ریسیو کرتے اس نے کان لگایا، لیکن دوسری طرف سے اسے جو کچھ سننے کو ملا اسے ارمغان کے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا؟ انہوں نے التمش کو ایک بار پھر جیت جائیں گے سائڈ ٹیبل پر رکھا، واز زمین پر پھینکتے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ارمغان ہوش کر پاگل ہو گیا ہے؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے ان سے بدلہ لینا ہے، ہر حال میں لینا ہے۔ التمش اس بار نہیں جیت سکتے، وہ نہیں جیتیں گے میرے بھائی، میں انہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ ارمغان کو کندھوں سے تھامتے التمش نے اسے یقین دلایا، میرا وعدہ ہے تجھ سے، اور تو جانتا ہے میں کبھی وعدہ کر کے مکرتا نہیں۔ التمش کی باتوں پر ارمغان نے یقین کیا تھا۔ ہاں وہ اس دنیا میں صرف ایک انسان پر تو یقین کرتا تھا، اور وہ تھا التمش خانزادہ۔ چلو تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، بہت ہو گیا اس گھٹن زدہ ماحول میں رہنا۔ اسے چیئر اپ کرنے کی خاطر وہ اسے لے کر گھر سے نکلا، یہ جانے بغیر کہ ان کی غیر موجودگی میں بہت کچھ ہونے والا تھا۔ زمین پر اس وقت شجاع احمد کمروز احمد کے ساتھ موجود تھے۔ جب گاڑی رکنے کی آواز پر ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں سے یہ گاڑی سے انہیں صابر خان، التمش خان کے والد اترتے نظر آئے۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ کیا میں تمہیں جواب دہ ہوں شجاع احمد؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ سالوں پرانی دشمنی آج بھی ویسی ہی تھی۔ کیوں اپنی موت بلانا چاہتے ہو؟ یہ زمینیں ہماری ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ہماری زمین واپس کر دو۔ سالوں گزر گئے، اتنا کچھ ہو گیا، مگر تیرے اکڑ نہیں گئی صابر۔ کمروز احمد نے ان پر وار کیا، جس پر وہ بلبلا اٹھے۔ بکواس بند کر اپنی۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ لیکن بات تو سچ ہے نا کہ تو کچھ نہیں سنبھال سکتا، تیرے بس کی بات ہی نہیں۔ کمروز احمد کی بات پر شجاع احمد نے انہیں کچھ بھی کہنے سے باز جو ہو گیا اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے۔ اب یہ زمین ہماری ہے، اس کے مالک ہم ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی چیز کی حفاظت کریں۔ صابر خان کی بات پر کمروز احمد کہکا لگا اٹھے۔ تم نے پہلے کون سی ذمہ داری حفاظت کی ہے؟ تم اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے نا، اس کی زمین کی کر سکو گے؟ کمروز احمد کی بات پر بلبلاتے انہوں نے آگے بڑھ کر کمروز احمد کا گریبان پکڑا، جبکہ ان کے ساتھ آئے لوگوں نے ان دونوں بھائیوں پر بندوقیں تانی تھی۔ عزت کی بات مت کرنا، کیونکہ تیری عزت بہت جلد میرے بیٹے کے قدموں میں رولنے والی ہے۔ کیا نام ہے تیری بیٹی کا؟ ان کا گریبان چھوڑ وہ ایک دم ہی کمروز اور شجاع احمد کی دکھتی رگ پر پیر رکھ گئے۔ ہاں حورے، میرے بیٹے کے عشق میں گرفتار ہے، اپنی عزت تو سنبھال پہلے، پھر دوسروں کی بات کرنا۔ صابر خان کیا ہوا؟ برا لگا؟ جا کر پوچھو اپنی بیٹی سے کیسے چھپ چھپ کر وہ میرے بیٹے سے ملتی رہی، اور ایک ہمارا بیٹی کا باپ ہمیں۔ صابر خان کمروز احمد دھاڑے تھے شیر کی سی دھاڑ۔ ایک لفظ اور کہا تو میں بھول جاؤں گا۔ جن کے گھر خود کانچ کے ہوں انہیں دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ حقارت سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جانے پر کمروز احمد سرخ آنکھوں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھے۔ کمروز، اگر اس کی کہی بات سچ ہوئی بھائی صاحب، میں پورے کو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، ساتھ لہجے میں کہتے وہ شجاع احمد کو ساکت کر گئے۔ محمد کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صوبیہ بیگم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا، جو بیگ پر بریف کیس رکھے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ کام سے جا رہا ہوں، محض اتنا کہتے وہ واپس سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر پیک کرتے وہ مزید وہاں نہیں رکا۔ اپنی گاڑی میں سامان رکھتے بہت اچانک اس کی نظر سامنے اٹھی، جہاں کھڑی اسے کو دیکھ اس کے ہاتھ تھمے، مگر لمحے کو اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر لیے بیٹھا۔ اسے کا دل کیا اسے روک لے، نہ جانے دے، مگر یہ سب اس نے اسی لیے تو کیا تھا تاکہ وہ اسے دور رہ سکے۔ نم آنکھوں سے اس نے اپنی اس شخص کو جاتے دیکھا تھا جو اسے محبت کا دعوے دار تھا، اور اب اس نے اس شخص کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور اب یہی نفرت اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ نم آنکھوں سے اس نے اس شخص کو خود سے دور جاتے دیکھا، دل ٹوٹ گیا تھا، اس سے مزید وہاں کھڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ اندر آ کر پلنگ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کی سیاہی نے چاروں طرف سے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ایسے میں اپنے بیڈ پر لیٹی وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ مہر کے جانے کے بعد سے وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی کمرے میں بند تھی، اور اب رات ہو گئی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پورے اپنے پاپا کی پکار پر سنبھل کر بیٹھی حیران ہوئی، اس کے پاپا نے کبھی اسے اس طرح نہیں پکارا تھا۔ وہیں دوسری طرف کمروز احمد اسے سے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارنے لگے۔ کمروز
آرام سے بات کرو۔ ہورے کہاں ہے سمرا؟ ان کے غصے کو دیکھ سمرا بیگم کو خوف محسوس ہوا۔ کمرے میں۔ ان کے بتانے پر وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں آئے جو ان کی بخار پر کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھ اس کے قدم رکے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی، کچھ پوچھتی یا کہتی، قمروز احمد کا ہاتھ اٹھا جو اس کے رخسار کو لال کر گیا۔ قمروز! شجاع احمد چلائے۔ وہیں حورے نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھا جن کی آنکھوں میں اسے صرف نفرت نظر آئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی جب ان کے باقی لفظوں نے اس کی جان نکالی۔